دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز ومنہاۃ عن الاثم، کہ یہ ومنہاۃ عن الاثم، اسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے. وتکفیر للسیئات، اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے. So if your past scares you, tahajjud is for you. If you want to leave a sin, وتکفیر للسیئات، if you are attracted towards women, if you are addicted to drug یا porn addiction ہے یا کوئی particular sin ہے یا کوئی سیکریٹ sin ہے جس میں آپ انوالوڈ ہیں، چاہے آؤٹ ورڈ ہے یا انورڈ ہے یا پبلک ہے یا سیکریٹ ہے، دس تہجد پریئر از فار یو. ومنہاۃ عن الاثم وتکفیر للسیئات، کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے اور یہ خطا کاروں کو، جو لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. سو اٹ از یور گو ٹو ایریا، دس از یور گو ٹو پریئر جس میں ہمیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آتانی جبریل علیہ السلام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام، آتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد عش ما شئت فانک میت، اے محمد آپ رہیں جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دن آپ کو رب سے ملنا ہے، ایک دن آپ کو ایک دن آپ وفات پا جائیں گے. وحبب من شئت فانک مفارقہ، جس سے آپ مرضی محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن ایک دن جدائی کا وقت آ جائے گا. اور مفارقت یعنی your meetings, your love will be followed by departure. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، جو کام آپ نے کرنا ہے کریں، اس کا بدلہ ملے گا. ثم قال یا محمد، اور پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرف المؤمن قیام باللیل، ایک بات یاد رکھیں کہ جو مومن کا شرف ہے اور آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل میں. وعزہ الاستغناء من الناس، استغناء عن الناس، اور اس کی جو عزت ہے، جو اس کی تکریم ہے، وہ لوگوں سے غنی ہونے میں ہے، یعنی لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونے میں ہے. سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بڑے ایک برادرلی طریقے میں، ایک بیسٹ فرینڈ کے طرح سے ان کے پاس آ کے، اور نو ڈاؤٹ جبریل واز ون آف دا بیسٹ فرینڈز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آگے ڈفرینٹ باتوں کی بتاتے ہیں ان کو، اور کہتے ہیں کہ لیکن جان لیں کہ جو مومن کا شرف ہے نا، اور عزت اور آنر ہے، وہ قیام اللیل میں ہے، اور لوگوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ لوگوں سے غنی ہو جانے میں ہے. سو بات کیا ہے کہ جو لائف کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو آنریبل ہو، وہ سکسیزفل ہو، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں تو کیا کریں؟ قیام اللیل کی نماز پڑھیں اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. اینڈ دس از این آنر اللہ ول پبلسائز ایون اف یو ڈونٹ وانٹ اٹ. اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے. اگر کوئی شخص قیام اللیل پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے اور اس کو آنر اور تکریم بخشیں گے. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں قیام اللیل کے بارے میں، کہتے ہیں قال سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان رجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا ويحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يراه قط فيقول اني احب هذا الرجل. سید بن مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نا نور کو بھر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نا نور سے بھر دیتے ہیں، اور ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں یعنی وہ قیام اللیل کی وجہ سے ایک عجیب سا نور اینڈ بیوٹی ایگزامن کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے، اور پھر انسان اس محبت کی وجہ سے کیا اٹھتا ہے کہ واللہ انی احب هذا الرجل، کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. اینڈ دس از واٹ یوزڈ ٹو ہیپن ود the سلف ایز ویل. امام وقیع رحمہ اللہ، جو کہ امام شافعی کے استاد تھے، امام وقیع ابن جراح، کہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی از این اینجل، هذا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے. وائی؟ بیکاز ہی یوزڈ ٹو پرے قیام اللیل. ابن سیرین رحمہ اللہ کو لوگ جب دیکھتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. وائی؟ بیکاز ہی واز سو بیوٹیفل ود ریڈ چیکس اینڈ بیوٹیفل فیس، اسمارٹ پرسن. وائی؟ ہی یوزڈ ٹو پلے قیام اللیل. اینڈ سم وومن فرام دا پاسٹ، جب اسے پوچھا گیا کہ تمہاری خوبصورتی کا راز کیا ہے، اینڈ they said کہ we pray قیام اللیل. Why? Because it beautified the faces. Although یہ مین ریزن نہیں ہونا چاہیے انسان کا کہ I pray قیام اللیل to beautify، لیکن these are side benefits. No doubt جو شخص پڑھے گا قیام اللیل اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب کریں گے ایسا. عطا رحمہ اللہ نے بہت کچھ کہا کہ جو شخص پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک وجاہت ہوتی ہے، اس کے جسم میں انرجی ہوتی ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے he wakes up full of energy and people love him like crazy. As we see stars in the sky کہ وہ چمک رہے ہیں. لائک وائز جو آسمان کے فرشتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں، وہ اس زمین پہ بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں، اور وہ سٹارز کیا ہیں؟ جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفرط قدماہ،
او حتی تتفطر قدماہ، جب تک آپ قیام اللیل پڑھتے تھے جب تک کہ آپ کے قدم جو ہے نا سویل کر جاتے اور پھٹ جاتے، کریکس پڑ جاتے ہیں ان میں. تو میں انہیں کہتی فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. سبحان اللہ، جس گھر میں 3 مہینے کے لیے آگ نہیں جل رہی، اور اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور لیکن اس پہ سب سے زیادہ آئیں جس شخص نے جنازے اپنی اولاد کے اٹھائے ہوں، جس شخص کی ایک ہی زندگی میں ان کی بیگم بیوی محبوب خدیجہ الکبریٰ چلی گئیں، اور ان کی بیک بون جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے ان کے چچا چلے گئے، اور اس کو عامر حسن کہتے ہیں جس شخص کی زندگی میں ان کی قوم والوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو گھاس اور چمڑے کھانے پہ مجبور کر دیا، جس شخص کو اپنے پیارے وطن سے اور شہر سے مکہ سے نکال کے ہجرت کرنی پڑی ہو،